السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں یہ مسئلہ بیان کرنا ہے قربانی کے تعلق سے کہ بعض احباب جب اپنے گھر میں قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ سوال بہت پوچھتے ہیں کہ جی ہم قربانی کس کے نام کی کریں؟ شوہر کے نام کی کریں یعنی اپنے نام کی، یا اپنی بیوی کے نام کی کریں، یا اپنے باپ کے دادا وغیرہ یہ جو گھر میں ہوتے ہیں کس کے نام کی قربانی کریں، کس کے نام کا حصہ کریں؟ تو لوگ جو ہے اس میں بہت کنفیوز رہتے ہیں، اور بعض جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ قربانی تو واجب ہے شوہر کے اوپر اور حصہ ہو رہا ہے قربانی کی جا رہی ہے بیوی کے نام کی، قربانی واجب ہے بیوی پر اور حصہ ہو رہا ہے دادا کے نام کا۔ یہ اس طرح لوگ غلطی کرتے ہیں، تو ہمیں اچھی طرح اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ دیکھیے جس کی ملکیت ہے یعنی جس پر قربانی واجب ہو رہی ہے اسی کو اپنے نام کی قربانی کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کے نام کی بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے اگر اپنے نام کی قربانی نہیں کی جبکہ آپ پر واجب ہو، آپ کی ملکیت آپ کے پاس ہے اور آپ بیوی کے نام کی کر رہے ہیں، تو آپ کے اوپر سے قربانی کا ذمہ نہیں ہٹے گا، قربانی کا وجوب آپ کے اوپر سے نہیں ہٹے گا۔ کل قیامت کے دن آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ایسی ہی بیوی کے بارے میں بھی ہے، بیوی کے اوپر اگر قربانی واجب ہے تو بیوی اپنے نام کی کرے، ایسا نہیں ہے وہ اپنی اولاد کے نام کی کر دے۔ تو اسے ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے، جس کے اوپر قربانی واجب ہو رہی ہے جس کے اوپر وہ اپنے نام کا حصہ کرے گا، اس کے بعد میں اپنے نام کا حصہ کرنے کے بعد وہ چاہے پوری دنیا کے نام کی قربانی کر دے، اس سے کوئی شریعت کو کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتا ہے، لیکن پہلے اپنے نام کی قربانی کرے گا۔ پہلے کا مطلب یہ نہیں صرف ایک بار کر کے ہم پھر کسی کی نہیں، جب جب اس پر قربانی واجب ہوگی، جب جب اپنے نام کا حصہ کرے گا، اپنے نام کے حصے کے ساتھ ساتھ چاہے وہ کسی اور کے نام کا بھی کر سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، 10 اور حصے کر لے کسی اور کے نام کے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ضروری ہے کہ اس شخص کے نام کا پہلے کرنا پڑے گا جس شخص پر قربانی واجب ہو رہی ہے۔ امید ہے یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔